کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کون تھا؟ میں تو بھولن ہار تھا، پریشان ہو جاتا تھا ہر بات پہ، اور مجھے اللہ تو رزق دے رہا ہے۔ تو اسی دوستو یاد رکھیے، جس کی زندگی میں بڑا بول ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق ہو، تو اللہ اس کی زندگی میں پھر تنگ حالات ضرور لاتا ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھ ادھر ہی سیٹ ہو جا، اگر تو اس حال میں آگے آ گیا تو میں تیری سفید داڑھی نہیں دیکھوں گا، میں تیری پگڑی بھی نہیں دیکھوں گا، میں تیری معاشرے میں عزت بھی نہیں دیکھوں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیرے اندر عقل تھی، سادگی تیرے اندر تھی نہیں، عاجزی تیرے اندر تھی نہیں۔ تو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی دوستو، زندگی کو سادہ بنائیں، عاجزانہ بنائیں، کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ کبھی کبھی گھر کے دروازے کے باہر خود وائپر پھیر دیا، کبھی جو خواتین پانی زیادہ بہا دیتی ہیں ان کو آپ باہر جا کے خود صاف کر لیا، کیا ہو جائے گا؟ تاکہ طبیعت میں عاجزی بھی آئے، سادگی بھی آئے۔ اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان جا رہا ہو، کمزور ہو، سائیکل والا ہو، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کبھی کبھی اپنی توہین نہ سمجھیں، گاڑی کو روک لیں، سائیکل والے کو گزرنے دیں۔ کیا گس جائے گا آپ کا؟ کہتا نہیں پی پی، بتا میں تجھے، چل پیچھے ہٹ، تو میں بڑا ہوں کیونکہ میری گاڑی بڑی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تجھے۔ اس لیے پیدل چلنے والے کو رسپیکٹ دیجئے، سائیکل والے کو رسپیکٹ دیجئے، نیچے سواری والے کو رسپیکٹ دیجئے۔ یہ چیزیں بتائیں گی کہ آپ میں عاجزی ہے یا نہیں۔ اور کسی کو نیچ نظر نہ دیجئے، کسی کو تحقیر کی نظر نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیسے کی بنیاد پر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر بڑا چھوٹا انسان بنتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا ڈر بہت زیادہ ہو، جس کا تقوی زیادہ ہو، جس کی عاجزی زیادہ ہو، جس کی سادگی زیادہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، حضرت خباب کی بیٹی آئی، یا رسول اللہ، جی ابا جی کو تو آپ نے بھیج دیا اللہ کے راستے میں، اور گھر میں اب ہم چھوٹے ہیں، بکری کا دودھ دوہنے والا کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بکری لے آؤ، میں تمہاری بکری کا دودھ رکھتا ہوں۔ اس نبی کا ماننے والا اتنا فنے خاں بن چکا، اتنا اکڑ خاں بن چکا، اتنا متکبر بن چکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں نجاست، بوڑھیا اندھی عورت کی نجاست فجر کے وقت میں اٹھا کے باہر چھوڑ کے آتے تھے، اور اس کا گھر دھو کے تہجد کے وقت میں واپس آ جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن اٹھا کے جا رہے ہیں، غلام اسلم کہتا ہے حضرت تسی ضعیف کمزور بڈھے ہو، اے میری کمر تے رکھ دو۔ فرمایا عمر اپنا بوجھ آج اگر تجھ پہ ڈالے گا، معاشر کے میدان میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میری کمر پہ وزن ڈال، میں ہی لے کے جاؤں گا اس کو۔ کتنی فکر تھی، اور سادگی بھی کتنی تھی، اور عاجزی بھی کتنی تھی، اور اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہوئی تھی۔ ہاں جی، ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا حضرت آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، کپڑے تو شاندار پہن لیں۔ شروع میں ہو چکے امین الامہ، بڑا مقام تھا ان کا۔ ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر یہ میری شہادت وفات کے وقت میں زندہ ہوتے تو یہی امیر المومنین ہوتے، پکا طے تھا، کیونکہ ان کو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین هذه الامہ، یہ سب سے بڑے امانت دار ہیں، تو یہ امانت انہی کے سپرد ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ڈریس بدل لیں، ڈریس بدل لیا، 3-4 قدم چلے، کہنے لگے ابو عبیدہ میرا سابقہ لباس واپس کرو، کیونکہ اس سے میرے دل میں وہ ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کو ایٹامک ڈیزیز کہتے ہیں، وہ بیماری کہ عمر بھی کچھ ہے، عمر بھی کچھ ہے۔ اس لیے جو کپڑے آپ کو تکبر میں مبتلا کرے نا، اسے صدقہ کر دیا کرے، پتہ لگے نا کہ جناب صدقہ کیا، دل سے نفرت، دل سے اس کی محبت نکلی ہے۔ نہیں، 2 پھٹے پرانے کپڑے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اکڑ پیدا ہو اسے بانٹ دیجئے تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب تھے، کتابوں میں ملتا ہے، پھر بھی بازار جاتے تھے، اپنا سامان گھر کا راشن اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ کر گھر لا رہے تھے، اس لیے کہ علی عاجزی اختیار کر رہا ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔
تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم آج کے دور میں ذرا اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو چیک کریں. ہمارے اندر نماز کا بھی ایک تکبر ہے، تہجد کا بھی ایک تکبر ہے، 4 مہینے کا بھی ایک تکبر ہے، چلے کا بھی ایک تکبر ہے، قرآن کے حفظ کا بھی تکبر ہے، عالم ہونے کا بھی تکبر ہے، خطیب ہونے کا بھی تکبر ہے، بہترین تاجر ہونے کا بھی تکبر ہے. کتنے تکبر. گاڑی ذرا اچھی ہو، محلے میں پوری کسی کی ایسی نہ ہو نا، سینٹر میں کھڑی کرتا ہے بتانے کے لیے کوئی مائدہ لال اسلام کی گڈی لے آ کر دکھائے. اللہ دیکھ رہا ہے جی. گاڑی کو کہاں کھڑی کرتے ہو، رب دیکھ رہا ہے. کسی کا راستہ بلاک کرتے ہو، رب دیکھ رہا ہے. تو دوستو، زندگی سے اکڑ کو نکالنا ہے، عاجزی کو لانا ہے، سادگی کو لانا ہے. میرے اللہ کو ذرا ایک لمحے کے لیے بھی وہ بندہ پسند نہیں جس میں اکڑ ہو. حدیث شریف آتا ہے کہ ایک بندہ بہترین لباس پہن کے اکڑتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، زمین کو حکم دیا کہ اس کو دھنسا دے. اس کو زمین میں دھنسا دیا. اچھا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اکڑ آ گئی کہ میں ہوں نا اس طرح کا لباس کوئی پہن کے تو دکھائے. تو میں اور آپ ذرا سوچئے کہ 5 وقت کا نمازی ہونے کی وجہ سے میں ذرا بے نمازی کو گری ہوئی نظر سے تو نہیں دیکھتا. مجھے ترس تو آنا چاہیے اس پہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن گری ہوئی نظر کی اجازت کہاں سے آتی؟ اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی بھی آیا وہ وظائف بعد میں دیتے لیکن اکڑ پہلے نکالتے. آج کا دور ذرا مختلف ہے. آج کے دور میں تو وظیفے ہی دیے جاتے ہیں سارے نا، لیکن اس دور، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ وظیفے نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں پہلے تیری بیماری نکال لی. دارالعلوم ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند تھا، قاری طیب صاحب اس کے محتمم تھے. تو خیال آیا پتہ نہیں میرے اندر بھی تکبر نہ ہو، تو چلتا ہوں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی اصلاح کروا لوں، تو مجھے بھی کوئی چند وظیفے بتا دیں. تو فرمایا کہ تیرے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اس مسجد میں جتنے نمازی آئے ہوئے نا، یہ باہر ان کے چپل سیدھے کر دو. پڑھاتے تھے بخاری. کیا پڑھاتے تھے؟ بخاری شریف. کہتے ہیں چپل سیدھے. کہتے ہیں حضرت میرے شاگرد ساتھ ہیں، میں کروا دیتا ہوں. کہنے کہ نہیں تو نے خود ہی کرنی. بس کہتے چند دن میں نے چپل سیدھے کیے، میرا دماغ بھی سیدھا ہو گیا. یہ ہے کہ اندر مرض کس قسم کا ہے. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے. ان کے پوتے ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دادے کی قدر نہیں کی. وقت گزر گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو اب احساس ہوا کہ چلو کہ میں بھی اپنے دادا جی کے کسی مسترشد سے جا کر میں بھی اصلاح کروا لوں. تو ملنے کے لیے گئے تو جناب انہیں پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا رہا. انہوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا ہی اعلیٰ استقبال کیا، اور کارپیٹ بچھوائے اور جناب اعلیٰ قسم کے سالن پکوائے. جب سارے کھانے سے فارغ ہو گئے کہنے لگے حضرت میں ایک کام کے لیے حاضر ہوا تھا. کام کیا تھا؟ کہ میں وہ امانت اور نسبت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کو میرے دادا جی نے دی تھی. کہنے لگے پھر تو یہ چیزیں آپ سے واپس لینی پڑے گی. کہنے لگے آپ جو مرضی کریں. اسی وقت کہا، سردیوں کا دور تھا، کہ باہر وضو خانے کے لیے جو لکڑیاں آج جلیں گی نا وہ آپ نے جلائیں، جس سے پانی گرم ہوگا اور وہ سارے لوگ وضو کریں گے، اور آپ نے اس دھوئیں کو بھی، آگ کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، نگرانی بھی کرنی. وہ منہ کالا ہو گیا دھوئیں میں سارے کا سارا. کئی ہفتے ایسے کرتے رہے، اور جب سمجھ گئے حضرت شیخ کے جناب ان کی اکڑ اتنی نکل چکی ہے تو کہنے لگے اب ذرا ٹیسٹ تو ہونا چاہیے. ان کا ٹیسٹ لیں تاکہ پتہ چلے کہ اندر طبیعت میں ابھی خو اور بو باقی ہے کہ نہیں. تو وہ جو ڈسٹ بین اٹھا کے پھینکنے جاتا تھا، خاک جسے کہتے ہیں کوڑا کباڑ، اس کو کہا اس کے قریب سے گزرو، اس کے قریب سے گزرو اور آگے چلے جاؤ. اسمیل ہوتی اس میں کوڑے میں. تو وہ قریب سے گزرے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ جو پوتا تھا نا اس نے صرف اتنا ناک پہ انگلی رکھ دی کہ یہ کیسے میرے قریب سے گزر گیا. ایسے کیا. پھر شیخ کو جا کے شیخ نے پوچھا ہاں جی جب آپ قریب سے گزرے تھے کچھ کہا تو نہیں؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، بس ناک پہ ہاتھ رکھا تھا. کہنے لگے ابھی بھی خوب باقی ہے، چلو ابھی ذرا اور اصلاح کریں. پھر کچھ عرصہ اور اسی طریقے سے اصلاح سے گزارے. پھر اس کے بعد کہا ایک دفعہ پھر کہا گزرو. کہا گزر کے آیا ہوں. آج اس نے کچھ بھی نہیں کہا. کہا اچھا پھر آج اگلے دن ایسے کرو کہ آج کا کوڑا لے کے جانا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہی پھینک. پھر ذرا چہرہ دیکھو.
کہنے لگے جب اگلے دن ایسے کیا تو پھر بھی جو وہ کوڑا اٹھا کے واپس اس کے برتن میں رکھ دیا، ٹب میں رکھ دیا، کہنے لگے اوہو تمہیں شاید جنت پاؤں تمہارا اٹک گیا تھا، گر گیا، کوئی بات نہیں. تو بجائے غصہ کرنے کے طبیعت عاجزی میں آ چکی تھی. کہنے لگے یہ اب اصلاح ہوئی. ایسا شیخ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں آج. یہ کلمہ پڑھو، یہ کلمہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو. بھائی اصلاح تو اندر سے بیماریاں نکالنے سے ہوتی. اس لیے جن سے بھی آپ کا تعلق ہو ان سے کہا کریں حضرت آپ سیریس علاج نہیں کر رہے، خدا کے لیے 2 نمبر علاج نہ کریں، 1 نمبر علاج کریں. میری بیماریاں نکالیں، قبر میں جا کے یہ ڈیزیز میرے لیے مصیبت کا سامان بن جائے گی. تو دوستو حاصل آج کی گفتگو کا یہ ہے، ہر نیک عمل کے بعد یہ اقرار کیا کریں کہ یا اللہ یہ تو نے کروایا. اور مال کو کبھی بھی جب بھی خرچ کریں اپنے بچوں پر اسی وقت نیت کرے کہ جتنے کھلے میں ان پہ لگا رہا ہوں رب کے لیے بھی لگانے کا وقت آئے، یا اللہ میرا دل تنگ نہیں ہو. اور زندگی کو سادہ بنائے. اور تیسری نیت، کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ روٹی سیک دیا کرے، کبھی کبھی واشنگ مشین کا پھیرا نکال دیا کرے، کبھی کبھی چپل سیدھے کر دیا کرے، کبھی کبھی برتن دھو دیا کریں، کبھی کبھی استری ایک جوڑے کو کر لیا کریں، کبھی کبھی ہفتے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں، تاکہ یہ بیماری اندر سے جاتی رہے. یہ کوئی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا کہ نہ آپ تیری توہین ہے کہ تو ایسے کام کرے گا. اور ملازم جس برتن میں کھانا کھائیں کبھی کبھی خود دھو لیا کریں. کیا پڑا میں صاف کر دوں. اس نے کھایا ہو بچا ہوا آپ چھوڑ. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، سامنے سے وہ صفائی والا گزرا، اس پر روب طاری ہو گیا. شاہ صاحب سمجھ گئے یہ تو مرعوب ہو گیا. تو وہ عیسائی تھا تو اس کو بلایا، ادھر آ. بڑا روب تھا، قریب آیا تو وہ کانپنے لگا. تو شاہ صاحب نے اپنی روٹی اور شوربہ جو آلو ان کے سامنے رکھا ہوا تھا وہ توڑا اور اس کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا. تو وہ منہ ہی نہ کھولے کہ میں تو چوڑوں، میں کیسے کھا سکتا ہوں. تو شاہ صاحب نے اس کو کھلایا اور پھر اس کے بعد پانی کا گلاس دیا اس کو، یہ لے پی. اس نے پانی پیا، جو بچا ہوا پانی تھا وہ خود پیا. اتنی عاجزی تھی. چنانچہ وہ اگلے دن 24 گھنٹے روتا رہا کہ یا اللہ یہ اسلام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اگلے دن وہ بیوی کو بھی لے کے آ گیا، بچوں کو بھی لے کے آیا کہ اگر محمد کا یہ اسلام ہے تو یہ کلمہ ہم سب کو پڑھا دیجیے. تو دوستو عاجزی اختیار کریں، سادگی اختیار کریں، طنز نہ کیا کریں. لنڈے دا مال پایا ہی آج بڑا موبائل لے کے پھر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے لوگوں کو، کیوں جلسی ہوتی ہے، حسد کیوں کرتے ہیں لوگوں سے. نہ دیکھا کریں لوگوں کی چیزوں کو. اور جو دکھانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں. ریاکار شیطان کا بھائی ہے. اس لیے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کریں، دکھاوا کیوں کرتے ہیں. تو زندگی کو سادہ بنائیں، عاجزی والی زندگی اختیار کریں، پھر ہماری دعاؤں میں جان آئے. یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ یار حضرت دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور بھائی متکبر کی دعا اللہ قبول کیسے کرے، اکڑ والے کی دعا کیسے قبول ہو. سادہ بندے، عاجز بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سادگی اور عاجزی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Please like, share, and subscribe my channel.